بی اے کے اندر جو مشکل سبجیکٹ ہیں ان کے اندر سے ایک سبجیکٹ اردو ہے، اس کا شمار بھی مشکل سبجیکٹ کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس کو وہ حضرات تو رکھیں جو پر ایک ڈگری لینی ہے، اپنی بی اے کرنی ہے اردو کے اندر، جن کو ایک اسپیشل اسی سبجیکٹ کے اندر اپنی ڈگری کرنا چاہتے ہیں وہ تو اردو رکھیں، لیکن عام جس بندے نے ایک ڈگری جسٹ بی اے پاس کرنی ہے، بی اے کو اس کو ڈگری چاہیے، وہ اردو رکھ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اتنا مشکل سبجیکٹ کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ یہ وہ اردو نہیں ہے جو آج کل کے ماحول میں ہم بولتے ہیں، جس میں ہماری آدھی انگلش مکس ہوئی ہے، کچھ اردو کے الفاظ ہیں، کچھ انگلش کے الفاظ ہیں، پنجابی کے الفاظ بیچ میں ایڈ ہوئے، یہ وہ اردو نہیں ہے، یہ خالص اور خالص جو اصل اردو ہے نا یہ وہ اردو ہے۔ تو لہٰذا اس کو یاد کرنا اور پھر پیپر کے اندر اول تو اس کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، اس کے الفاظ ہیں جو ہمیں اس کو اردو کو یاد کرنے کے لیے ساتھ ڈکشنری لے کے بیٹھنا پڑے گا۔ جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے بی اے پارٹ 1 اس کے الیکٹیو سبجیکٹ میں سے اردو کا سبجیکٹ انہوں نے رکھا ہے اس کے حوالے سے کہ میں نے جس طرح بتایا کہ اردو بی اے کے اندر جو مشکل سبجیکٹ ہیں اس کا شمار بھی ان سبجیکٹ کے اندر ہوتا ہے، ان میں سے ایک اردو کا سبجیکٹ بھی ہے اور یہ مشکل ہے، اور یہ مشکل اس لیے یہاں سے بھی ہے کہ اس کا ایک تو سلیبس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کو یاد کرنا اور اس کو پھر پیپر کا اٹیمپٹ کرنا یہ بہت زیادہ مشکل ہو گئے۔ کیوں؟ اس کے کچھ وجوہات ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا کہ یہ مشکل کس طرح ہے، اس کو پھر ہم نے تیار کس طرح کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے پیپر پیٹرن کے اوپر کہ اس کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ کس طرح کا ہے، اس کو ہم نے کیسے تیار کرنا ہے، اس کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کن چیزوں کو ہم فالو کریں تو ہماری تیاری اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جسٹ اس کے جو ہے نا ہمارا پیپر پیٹرن وہ کس طرح سے ہوگا اور اس کے اندر کتنے کون کون سے سوال آئیں گے، کتنے نمبر کا کون سا سوال ہوگا، اس چیز کو ہم پہلے دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے جو یہ چیزیں بیسک ساری چیزیں سامنے ہوں گی تو تیاری کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کا جو یہ ایک پاس پیپر آپ کے سامنے میں شو کرتا ہوں، اس کے اندر دیکھ لیں کیونکہ پاس پیپر سے ہی اس کا جو سلیبس ہے وہ زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ آپ کا پیپر ہے، 100 نمبر کا پیپر ہے، 3 گھنٹے ٹائم ہے جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے، اور یہ 3 گھنٹے اس اردو کے پیپر کے لیے بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں لکھنا زیادہ ہوتا ہے، تشریح لکھنی ہے، ہر ایک چیز کی تشریح لکھنی ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا سوچنا بھی پڑتا ہے اور کیونکہ سلیبس بہت زیادہ ہے تو یہ 3 گھنٹے بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو کلاس میں 5 منٹ 10 منٹ ان سے نہیں لکھا جاتا تھا، ہاتھ تھک جاتے تھے، تو وہ 3 گھنٹے میں اپنا پیپر کیسے مکمل کریں گے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو کیسے کور کریں گے، لکھنا بھی ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے اور پاس بھی ہونا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے پیپر پیٹرن کے بارے میں۔ آپ کا جو سوال نمبر 1 ہوگا، یہ جو اسباق ہوں گے، نظم جو ہیں وہ ابھی نہیں شروع ہوں گی، جو پہلے 2 سوال ہوں گے یہ آپ کے جو نثر ہوں گے یعنی کہ جو اسباق ہیں ان میں سے ہوں گے یہ۔ تو دیکھیں اس میں سوال نمبر جو آپ کا 1 ہوگا اس کے اندر 2 جز ہوں گے، الف اور بے، ان میں سے کوئی ایک جز آپ نے کرنا ہے، اس کے آپ کے نمبر ہوں گے ٹوٹل 20 نمبر۔ اب یہ مشکل کس طرح سے دیکھیں، وہ اس طرح سے ہے کہ اب یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کیجیے، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی تحریر کریں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے سبق کا نام بھی لکھنا ہے اور جس رائٹر نے اس کو لکھا ہے مصنف نے اس کا نام بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ سے ان کے نمبر ہیں، اور پھر ہم نے جو ہے سیاق و سباق کے حوالے سے، سیاق و سباق سے مراد شروع سے انہوں نے نہیں دیا ہوا نا پیرا، یہ درمیان سے کہیں ایک درمیان سے پیرا دیں گے تو اس سے پھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کا پچھلے جو پیرے تھے یا پچھلے جو سبق گزر چکا اس سے کیا تعلق تھا اور آگے آنے والے سبق سے کیا تعلق اس کا ہے، اس کو سامنے نظر رکھتے ہوئے پھر آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اب ظاہر بات یہ وہی کر سکتا ہے جس نے مکمل اس کو سبق کو پڑھا ہوگا، اور ظاہر بات اتنا لمبا سلیبس کون ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے، اس کا یہ کہاں سے آیا ہے، اس کے سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد میں کیا تھا، تو یہ ظاہر بات ایک مشکل ہے۔ تو خیر 20 نمبر کا سوال ہمارا 1 ہوگا، ان میں سے 2 جز میں سے کوئی ہم نے 1 کرنا ہے، رائٹر کا نام بھی لکھنا ہے اور سبق کا نام بھی لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 2 ہوگا، سوال نمبر جو ہمارا 2 ہوگا اس کے اندر سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک نثر پارے کی تشریح کیجیے، سیم جس طرح اوپر والا تھا اسی طرح یہ بھی ہے، اس میں بھی سبق کا نام بھی لکھنا ہے اور مصنف کا جو ہے نام بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ بھی ظاہر بات ہے سیاق و سباق کے حوالے سے ہی اس کا ہمیں پہلا جو سبق ہے وہ بھی شروع والا بھی یاد ہو اور بعد والا بھی یاد ہوگا تو ہم ایک اچھی تشریح کر سکیں گے جس میں اچھے مارک، جس میں اچھے نمبر ہم لے سکتے ہیں۔ تو ظاہر بات دیکھیں، اور اردو کے اندر نمبر بھی زیادہ کٹتے ہیں، تو یہ اتنے سارے مسائل ہیں، ایک تو سلیبس زیادہ ہے، پھر مشکل ہے، اردو یاد کرنا مشکل ہے، ان الفاظ کو یاد کرنا مشکل ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے تو ہمیں ڈکشنری ساتھ لے کے بیٹھنی پڑے گی نا اردو والی، ایک ایک لفظ کو وہاں پہ ڈھونڈیں گے، کیوں اب اس میں اندر تو وہ انگلش والے الفاظ ہیں نہیں جو ہم عام طور پہ اپنی زبان میں آج کل کی اردو میں بول رہے ہیں، نہ وہ پنجابی والے الفاظ ہیں، نہ دوسری لینگویج جو ہم بیچ میں شامل کر دیتے ہیں اردو کے اندر، وہ اردو تب رہی نہیں ہے، تو یہ دوسری اردو بن گئی ہے نا، تو لہٰذا اس کو یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا۔ تو سوال نمبر 2 ہمارا ہو گیا کلیئر۔
ان میں سے کسی کوئی ایک پیرا لکھیں گے 20 نمبر کا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوال نمبر 3 جو ہمارا ہے یہاں سے اب نظم شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں دیکھیے گا آپ مندرجہ ذیل اشعار میں صرف 3 کی تشریح کیجیے اور ہر شعر کے ساتھ شاعر کا نام بھی لکھیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کچھ اشعار دیے ہوں گے، 5 سے 6 اشعار دیے ہوں گے، ان میں سے کوئی سے 3 اشعار جو آپ کو پتہ ہوگی یہ کس رائٹر کے ہیں اور کون سی نظم میں سے، اب اس نظم کا نام بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہر شعر کے ساتھ شاعر کا نام بھی لکھیں، سوری یہاں پہ نظم کا نام نہیں ہوگا بلکہ ہر شعر کا آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے۔ تو اس طرح یہ کوئی بھی یہاں سے آپ نے 3 اشعار لکھنے ہیں، تو ایک شعر جو ہے یہاں پہ وہ 1 نمبر آپ کا وہ شاعر کا نام لکھنے کا ہوگا اور اس کے ساتھ 4 نمبر آپ کے اس کی تشریح کے ہوں گے ہر شعر کی۔ دیکھیں یہاں پہ ٹوٹل 3 لکھنے ہیں نا، تو اس کے 15 نمبر ہیں، تو 3 نمبر ان کے رائٹر کے نام لکھنے کے ہیں 3 اشعار کے، اور 12 نمبر یعنی کہ ایک شعر کی تشریح کے 4 نمبر، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 3 ہمارا اس طرح سے کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ دیکھیں یہاں پہ 6 دیے ہوئے، کوئی 3 لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 4 یہ ہمارے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک جز کی تشریح کریں، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیں۔ اب یہاں پہ ہم نے نظم کا نام بھی لکھنا ہے بھئی یہ کون سی نظم میں سے اس کا نظم کا نام بھی لکھنا ہے اور شاعر کا نام بھی لکھنا ہے۔ 3 نمبر ان 2 چیزوں کے ہوں گے اور 12 نمبر ہماری تشریح کے ہوں گے۔ اب دیکھیں اوپر صرف ایک شعر تھا، یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنے آ گئے، یہ دیکھیں یہ 5 لائن ہے یہاں پہ، ان کی تشریح کرنی ہے تو اس کے 12 نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی سے 2 جز ہیں یہاں پہ، ایک جز آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ سوال نمبر 5 کی طرف ہم آتے ہیں۔ درج ذیل شعراء اور نثر نگاروں میں سے کسی ایک کے مختصر حالات زندگی اور کلام کی خصوصیات طرز تحریر کا جائزہ لیں۔ یہ ذرا مشکل ہے، مختصر یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو یہ شعراء کچھ ہیں، ان میں سے کچھ شعراء ہیں یعنی کہ شاعر ہیں اور کچھ نثر نگار ہیں جنہوں نے وہ اسباق لکھے ہیں وہ چند۔ تو اب یہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کسی ایک کے مختصر حالات زندگی۔ اب یہ آسان بھی ہمارے لیے ہو سکتا ہے اور مشکل بھی بن سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ شاعر کون ہے اس کو لینا ہے، پھر اس کے حالات زندگی لکھنے ہیں، تو اس کے ہمیں 15 نمبر ہیں۔ یہ بھی میرے خیال سے ایک آسان سوال ہے، اگر ہم کچھ اہم شخصیات کا جو ہے حالات زندگی کو ان کا مطالعہ کر لیں تو یہ ہمیں اچھا نمبر دلوا سکتا ہے۔ اس کے اچھا سوال نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ اردو افسانے کے فروغ میں ترقی پسند تحریک کے کردار پر نوٹ لکھیے۔ اب دیکھیں اس سوال میں 3 آپشن ہیں، کوئی بھی ایک آپشن ہم نے لکھنا ہے تو اس کے 15 نمبر ہمیں مل جائیں گے۔ اگر دیکھیں اب یہاں پہ مرزا غالب کے حالات بھی آ گئے ہیں، اگر یہاں پہ مرزا غالب کا سوال ہمیں یاد ہوگا، یاد کر لیں اور یہاں پہ حالات آ جائیں، اور یہاں پہ بھی مرزا غالب کے خطوط کی اہمیت، کیونکہ یہاں پہ ہم نے حالات زندگی کو پڑھا ہے اور یہاں پہ اگر یہی سوال آ جائے پھر تو ہمارے لیے مزے کی بات ہے نا، یہاں آسان ہو جائے گا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرامے کی تعریف، اجزاء ترکیبی اور اردو ڈرامے کے ارتقاء پر اپنے خیالات تحریر کیجیے۔ یہ ذرا مشکل سوال ہے، اگر اس میں 3-4 آپشن بنا دیے اس نے تو دیکھیں اب یہاں پہ اس کو آپ کو دیکھنا ہے، اردو افسانہ یہاں پہ افسانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ تو، اور یہاں پہ ڈرامہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا سوال مشکل بھی بن سکتا ہے اور آسان بھی بن سکتا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیپر پیٹرن مکمل آپ کے پاس، اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی تیاری کرنا شروع کریں۔ پہلی چیز یہ ہے ہم نے پیپر پیٹرن کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی، اس کے بعد ہم نے جو ہے اپنی تیاری کی طرف جانا ہے، تو آپ تیاری کریں جیسے بھی اب ہم نے یہ رکھ تو لیا ہے، اب اس کی تیاری کرنی ہے اور پیپر بھی دینا ہے اور انشاءاللہ اچھے نمبروں سے پاس بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔